अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है और इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से माइनस कर दिया जाए। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ अब तक का सबसे संगीन कदम उठाया गया है और रियासत पाकिस्तान ने इमरान खान को बागी करार दे दिया है। इसके साथ ही साथ कुछ दीगर अहम तरीन और इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं और एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स के आने के बाद अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और ये खेल किस तरह से मज़ीद ख़तरनाक होने जा रहा है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब नैब तरामीम का कलअदम करार दिए जाने के जस्टिस उमरता बंदयाल के फैसले के बाद बहुत कुछ होने जा रहा है। बड़े बड़े खाते खुल गए हैं। वॉल्यूम 10 से भी बड़ा खाता इस पूरे के पूरे टोले का खुलने जा रहा है। आसिफ जरदारी से लेके नवाज शरीफ समेत सब के सब इस वक्त निशाने पर आने जा रहे हैं। अहम तरीन डिटेल्स हैं इलेक्शन के हवाले से। इस वक्त निज़ाम, और निज़ाम से मुराद वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस निज़ाम को चला रहे हैं, उनके लिए कुछ चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वो मंसूबे कामयाब हो पाएंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। ज़ाहिर है कि एक मंसूबा ज़मीन पर बनाया जाता है, एक मंसूबा अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है, और जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, और उससे बेहतरीन मंसूबा साज, उस ज़ात से बेहतरीन मंसूबा साज कोई हो ही नहीं सकता ना है। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है और रिसेंट जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इक़दाम किया गया है, इस इक़दाम के बाद बहुत कुछ वाज़े हुआ है और जो कुछ कोशिशें की जा रही थी और कुछ बातें चल रही थी मामला सेटल करने के लिए, अब उस पर भी सवाल पैदा हुआ है कि क्या इस इक़दाम के बाद मुफाहमत की तमाम तर कोशिशों को ब्रेक लगेगी। ये बड़ा अहम सवाल है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क तो जो आले शरीफ ने, PDM हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर किया सो किया। अब निगरान हुकूमत से भी मामलात नहीं चल रहे। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को ये कम्युनिकेट किया गया है। वही बात है जो मैंने आपके सामने रखी कि मंसूबे तो बनाए जाते हैं, लेकिन वो मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचते हैं या नहीं, इसमें कुछ और भी अवामिल कार फरमा होते हैं। आप देखें कि निगरान हुकूमत को तवील करना था, उसकी मुद्दत को तवील करना था, ये सब कुछ प्लान का हिस्सा था, लेकिन फिर निगरान हुकूमत को सर मुड़ाते ओले पड़े। निगरान हुकूमत की हकीकत भी आप पर, मुझ पर, पूरी कौम पर आश्कार हुई और ज़ाहिर है कि इससे भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। उसके साथ ही साथ IMF ने जो इमरान खान के पास जाकर ज़मान पार्क में गारंटी दी, वो यही थी कि एक हिस्सा हम PDM की हुकूमत को देंगे इस एड का, या जो भी कर्ज़ है, दूसरा हिस्सा हम निगरान हुकूमत को देंगे और आखिरी किस्त हम मुंतखब हुकूमत को देंगे। इस हवाले से एक्सप्रेस, ट्रिब्यून और दीगर इदारों ने रिपोर्ट भी किया कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों ने पाकिस्तान को कम्युनिकेट किया कि इलेक्शंस अगर आप जनवरी या फरवरी से आगे बढ़ाते हैं, यानी अभी तो आपके पास मरदमशुमारी का एक ऑप्शन है, उसमें भी ज़ाहिर है एक बड़ी डिबेट है। सदर मुमलिकत ऑलरेडी इलेक्शन की डेट दे चुके हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट आती है, मामला चीफ जस्टिस के सामने जाता है और नए चीफ जस्टिस का ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर भी बातें शुरू हो गई हैं। आप देखें कि ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई तरक्याती बैंक, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। यानी कि इस फिस्कल ईयर के अंदर अगर आप इलेक्शंस करवा दें तो फिर आपकी इकॉनमी संभल सकती है और 2024 के दौरान पाकिस्तान को महंगाई, मुआशी मुश्किलात का सामना रहेगा और रवां माली साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहेगी। ताहम अगर इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तो उससे आपकी मईशत को एतमाद मिलेगा, उस पर कॉन्फिडेंस जो कि लूज़ होता जा रहा है वो बिल्ड होगा। इसके साथ ही साथ निगरान वज़ीर आला पंजाब के मुआवन खुसूसी बराए कानून और ये साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमर दिलशाद, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये तमाम तर मामलात जानते हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं और अब निगरान कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात 15 से 25 जनवरी के दरमियान होने की तवक्को है। पहले फरवरी की बात हो रही थी, लेकिन फिर जल्द से जल्द ये करना है।
سب کو پتہ ہے کہ نگران حکومت سے وہ سب کچھ اس طرح سے نہیں مینج ہو رہا جس طرح سے وہ مینج کرنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے سابق چیف امرتا بندیال نے جاتے جاتے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا، اب اس کے بعد بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک جانب تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر اب 3 ستمبر کو سماعت ہونی ہے۔ پہلے ایکسپیکٹڈ تھا قاضی فائز عیسیٰ پہلے ہی دن اس پر فیصلہ سنا دیں گے، لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پھر انہوں نے بینچز بھی بنائے اور مشاورت کی، لیکن بینچ انہوں نے خود بنائے، سٹے ختم نہیں ہوا۔ اس پر بھی ایک ڈیبیٹ ہے، اسے کس طرح سے انالائز کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے ان کے اس آرڈر کو۔ تو اب معاملات تو چلنے ہیں، سپریم کورٹ کا آرڈر اپنی جگہ۔ اب تک کی جو اس وقت سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور عالیہ شریف اور نواز شریف اس وقت بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ نواز شریف ایک نئی جنگ بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ آ کر نہ صرف سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، نہ صرف ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو، بلکہ مستقبل کے چیف جسٹس اعجاز الاحسن کو بھی نشان عبرت بنائیں گے، انہیں کٹہرے میں کھڑا کریں گے، ان کا احتساب کریں گے۔ ایک بہت بڑی جنگ نہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بلکہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف مول لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کانفیڈنٹ بھی ہیں کہ انہیں لکھ کر دیا گیا ہے، اور یہ بات نواز شریف کو ان رائٹنگ دی گئی ہے کہ صرف نواز شریف اور مسلم لیگ نواز اگلے الیکشن لڑے گی، باقی سارے مائنس، باقی سارے فیل ہیں۔ اب ناظرین کرام، یہاں پر نیب ترامیم کا کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اہم پیش رفت سامنے آئی، اور یہ پیش رفت عالیہ شریف پر بجلیاں بن کر گرے گی، کیونکہ نیب نے اربوں روپے مالیت کے 81 کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھول دیے ہیں۔ نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد میں 81 کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھولنے کی درخواست دائر کی ہے۔ چیئرمین نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر کی عدالت میں درخواست دائر کی۔ نیب نے سابق صدر آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، مراد علی شاہ کے خلاف کیسز کھولنے کی درخواست دائر کی۔ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل کے خلاف کرپشن کیسز کھولنے کی درخواست دائر کی، اور عالیہ شریف اور نواز شریف کے سب سے خاص آدمی اسحاق ڈار کے خلاف بھی کرپشن ریفرنس دوبارہ کھولنے کی درخواست دائر کی۔ یہ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کیس کی سماعت کی، اور اس دوران 50 سے زائد سماعتیں ہوئیں، جس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ محفوظ کیا، اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے کیسز بحال ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کیسز بھی ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے شرجیل انعام میمن کے خلاف بھی 5 ارب 75 کروڑ روپے کے کرپشن کیسز دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ تو اب یہ سب کچھ بڑی تیزی سے ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان کے خلاف کچھ نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے ریاست کا ایک نیا ڈیسیژن سامنے آیا، یہ بڑا الارمنگ ہے۔ ثانیہ 9 مئی سے متعلق مقدمات پر پولیس نے بریفنگ دی ہے، اور عمران خان سمیت تمام ملزمان کے چلان میں عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو پہلے ہی ایک بڑی ایکسکلوسیو خبر دے چکا ہوں کہ جو جے آئی ٹی بنی تھی 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے، عمران خان سے انہوں نے تفتیش بھی کی جب عمران خان آزاد تھے، اس کے بعد انہوں نے اٹک جیل میں جا کر تفتیش کی، اس کے بعد 2000 صفحات کا عمران خان کے خلاف ایک چلان تیار کیا گیا، اور 17 مقدمات میں سے 15 مقدمات کے اندر عمران خان کو قصوروار ٹھہرایا گیا اور کہا گیا کہ یہ ان کے اندر انوالو ہیں۔ اب عمران خان سمیت تمام ملزمان کے چلان میں ایک نئی دفعہ کا اضافہ کیا گیا، اور بغاوت کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے مرکزی مقدمے سمیت تمام مقدمات میں 120B کی دفعات لگا دی گئی ہیں۔ یہ بغاوت کی دفعہ ہے۔ عمران خان کی جائے وقوع پر عدم موجودگی کے بغاوت پر اکسانے اور منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں۔ بغاوت کی دفعات پروسیکیوشن کی جانب چلان پر اعتراضات لگانے کے بعد یہ کی گئی ہیں، اور ایجنسیز کی رپورٹ جمع ہونے کے بعد یہ چلان جمع کروایا گیا۔ اس نقطے کو آپ سمجھیں کہ ایجنسیز کی رپورٹ جمع ہوئی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ چلان جمع کروایا۔ چلان جمع کروانے سے قبل پروسیکیوشن کے تمام اعتراضات کو دور کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے پروسیکیوشن نے ثانیہ 9 مئی سے ملحقہ جناح ہاؤس حملہ کیس سے متعلق مقدمے کا چلان اعتراض لگا کر واپس بھجوایا تھا، اور ہدایات کی تھیں کہ پروسیکیوشن کی جانب سے عائد کیے گئے اعتراضات کو دور کر کے مقدمے کا چلان دوبارہ پیش کیا جائے۔ تو اب اعتراضات کو دور کیا گیا ہے، مقدمے کے چلان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ لاہور میں 9 مئی کے واقعات میں پولیس نے دہشت گردی کے دفعات کے تحت 14 FIRs درج کی ہیں، اور انسداد دہشت گردی عدالت نے لاہور میں جناح ہاؤس حملہ کیس اور جلاؤ گھراؤ میں کیس میں مراد سعید اور فروخ حبیب سمیت متعدد PTI رہنماؤں کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن میرے لیے سب سے امپورٹنٹ اور اہم ڈیولپمنٹ یہی ہے
کہ عمران خان کے خلاف نئی 120B کی دفعہ عائد کی گئی اور عمران خان کو باغی قرار دیا گیا. عمران خان کو نیب کے القادر ٹرسٹ میں گرفتار کیا جائے, دیگر کیسز کے اندر بھی, لیکن الٹیمیٹلی انہیں سزا اسی کے اندر دی جائے گی. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 2000 صفحات پر مشتمل ایک چلان ہے, اس کے مطابق اگر عمران خان کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو یہ بڑا سادہ سا اور بڑا کلیئر سا کیس ہوگا کہ عمران خان کو بڑی آسانی سے ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جا سکتا ہے. وہ آپشن کھلا ہے, وہ بند نہیں ہوا, اور ایک ہتھیار کے طور پر یہ چیز ہاتھ میں رہے گی. اس میں اب پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ لیکن یہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ آپ نے عمران خان جو پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کو باغی ڈکلیئر کر دیا ہے. اس کے تحت اب ان کی گرفتاری ہوتی ہے یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں, وہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے, لیکن اس سے مفاہمت اور مذاکرات کی کوششوں کو ٹھیس ضرور پہنچے گی. تو یہ ڈرامے اس وقت طاقتوروں کی جانب سے یک بعد دیگرے اپنائے جا رہے ہیں. پورا ٹل لگایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے, مگر مجھے لگتا ہے کہ آخر کار شکست انہی کا مقدر ہے, کیونکہ عوام نے فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ کبھی بھی ان طاقتوروں کی بات نہیں مانیں گے, ان کے سامنے نہیں جھکیں گے. بہرحال یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ موو ہے, دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.